بنی عباس کی حکومت مذہبی تحریک کے راز فاش کرنے کی کوشش میں۔ ان مسائل کو بیان کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مذہبی تحریک مخفی طور سے اپنے کام کو ادامہ دے رہی ہے اور بہت وسیع پیمانے پر پھیل چکی تھی، اور یہ بات بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہے کہ حکومت بنی عباس کے اندر مذہبی تحریک کی حکومت تھی اور مذہبی افراد اس میں موجود تھے، یہاں تک کہ بنی عباس کے افراد کی جاسوسی میں مشغول رہتے اور وزراء کی مخفیانہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ عزیزان محترم، روایات میں آیا ہے کہ یحییٰ بن خالد نے یحییٰ بن ابی مریم سے کہا، کیا آپ کی نظر میں خاندان ابو طالب کا کوئی فرد ہے کہ جو دنیا کی طرف مائل ہوتا کہ میں اس کی دنیاوی خواہشات کو پورا کر سکوں؟ اس نے کہا، اچھا، میں آپ کو اس طرح کی خصوصیات کے فرد کا تعارف کراتا ہوں، وہ علی بن اسماعیل بن جعفر بن محمد ہے۔ یحییٰ نے ایک پیغام اس کے پاس بھیجا اور کہا، مجھ کو اپنے چچا اور ان شیعوں کے بارے میں اور اس کے اموال کے متعلق خبر دو کہ جو ان کے پاس آتا ہے۔ علی بن اسماعیل نے کہا، میرے پاس ان تمام امور کی خبر ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے چاچا کی سخن چینی یحییٰ سے کی۔ اس کی سخن چینی اس طرح تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس اس قدر مال و دولت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بشریہ نامی زمین کو 30,000 دینار میں خریدا۔ جب اس کی قیمت لائی گئی تو بیچنے والے نے کہا کہ مجھ کو یہ سکے نہیں چاہیے بلکہ فلاں سکے مجھ کو دو، تو امام نے بھی اسی طرح کے سکے لانے کو کہا۔ اس طرح یہ 30,000 دینار امام کے بیت المال میں سے واپس کر دیے گئے اور دوسرے 30,000 دینار جو اس شخص کی خواہش کے مطابق تھے اس زمین کی قیمت کے طور پر اس کو دے دیے گئے۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ ہم کو اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ بنی عباس کی حکومت مذہبی تحریک سے مقابلہ کرنے میں جنون کی حد تک پہنچ چکی تھی، اور یہ وہی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے بنی عباس اس تحریک کی رہبر یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دے۔ حضرت کی شہادت حکومت کے ذریعے اس طریقے سے ہوئی کہ امام علیہ السلام نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ زندان میں گزارا۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ کو اس کے سوال کے جواب میں اس طرح فرمایا۔ یہ روایت علی بن سوید السائی سے منقول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک دن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک خط میں میرے لیے تحریر فرمایا، سب سے پہلے تجھ کو میری موت کی خبر دینے والا شخص میں خود ہوں۔ اس خبر کو میں اس حال میں تجھے دے رہا ہوں کہ کوئی غم و غصہ اور آہ فریاد نہیں کرتا اور اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان نہیں ہوں، اور خداوند عالم کی جانب سے ہر قضا و تقدیر محتوم پر کسی بھی طرح کا شک و تردید دل میں نہیں رکھتا۔ پس آل محمد علیہ السلام کے دین اور ان کے جانشین کے دامن سے ایک کے بعد دوسرے سے متمسک رہو، اور جو کچھ بھی وہ کہیں اس کو آرام سے قبول کر لو اور خوشحال رہو۔ عزیزان محترم، روایات میں وارد ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے مسیب کو جو ہارون الرشید کا بہت زیادہ طرفدار تھا طلب فرمایا۔ وہ امام علیہ السلام کا زندان بان تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں جاؤں تاکہ اپنے بیٹے علی سے کچھ عہد و پیمان باندھ لوں کہ جو میرے والد نے مجھے سے باندھے تھے۔ مسیب نے کہا، آقا، مجھ کو کیسے حکم دے رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے زندان کے دروازے کھول دوں اور پھر ان میں تالا لگا دوں جبکہ نگہبان دروازے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مسیب، اپنے یقین کو خداوند عالم اور ہمارے اوپر ثابت رکھو۔ مسیب نے کہا، میرے آقا و مولا، آپ نے فرمایا بس خاموش رہو۔ مسیب نے کہا، آقا و مولا، میرے بارے میں خداوند عالم سے دعا کرو کہ میرے عزم و ارادے کو مضبوط کر دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند تعالیٰ اس کے عزم و ارادے کو مضبوط کر دے۔ عزیزان محترم، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی تحریک ہمیشہ رشد و انتشار کی حالت میں رہی ہے، اور یہ ہر روز بنی عباس کی حکومت کے لیے تہدید و چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ تو کس طرح بنی عباس کے خلفاء میں تزلزل و خلفشہ وجود میں نہ آتا؟
جبکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مذہبی تحریک وہی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل ہے اور اسی مذہب و مکتب کا استمرار ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، خصوصاً اس صورت میں کہ وہ درک کر چکے تھے کہ یہ تحریک مالی حیثیت سے کوئی کمی نہیں رکھتی۔ مذہبی افراد اپنا خمس و زکوٰۃ اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور اس کی اطاعت امر الہی کے سبب واجب جانتے تھے۔ عزیزان محترم، لیکن فوج اور لشکر کے اعتبار سے وہ لوگ اس حقیقت کو درک کر چکے تھے کہ جب کبھی بھی مذہبی لوگوں کا امام ان کو خروج کا حکم دیے گا، وہ لوگ اس سے بے جھجک اطاعت کریں گے۔ یونس بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ اس نے کہا، یحییٰ بن خالد برمکی نے ہارون الرشید سے کہا، اے امیر المومنین، مجھ کو ایسا احساس ہے کہ ہشام بن حکم کا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے آپ کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی اور امام ہے جس کی اطاعت واجب ہے۔ ہارون نے کہا، سبحان اللہ۔ یحییٰ بن خالد نے کہا، جی ہاں، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی اس کا وہ امام خروج کے لیے حکم دے گا وہ حتماً خروج کرے گا، لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ ہشام ایک بے طرف انسان ہے۔ ہارون نے یحییٰ سے کہا، تم تمام متکلمین کو جمع کرو، میں بھی پردے کے پیچھے سے نظارہ کروں گا تاکہ وہ میرے بارے میں متوجہ نہ ہو سکیں اور میری ہیبت سبب نہ بنے کہ وہ اپنے اعتقادات کا اظہار نہ کریں۔ راوی کا بیان ہے کہ یحییٰ نے ایک شخص کو بلایا کہ جو متکلمین کے درمیان مناظرہ منعقد کرنے اور متکلمین جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے و مباحثے اور ایک دوسرے کے کلام کو رد کرنے لگے، یہاں تک کہ گفتگو کبھی کبھی برا بھلا کہنے تک پہنچنے لگی۔ عزیزان محترم، بعض حاضرین کا کہنا تھا کہ ان کو مخاطبین جواب نہیں دے سکے اور بعض وقت اعتراف کرتے کہ ان کو معقول جواب مل گیا۔ یہ تمام ایک بہانہ تھا کہ جو یحییٰ بن ہشام بن حکم کے لیے بنایا تھا۔ ہشام کو اس جلسے کی خبر نہیں تھی اور اس روز بیماری کی وجہ سے دربار میں حاضر نہیں ہو پائے تھے۔ جب متکلمین اس حد تک مناظرے میں پہنچ گئے تو یحییٰ نے کہا کہ کیا تم لوگ راضی ہو کہ ہشام تمہارے درمیان فیصلہ کرے؟ سب نے کہا، ہم راضی ہیں اے وزیر۔ سب نے چاہا کہ ہشام کو بیماری کی حالت میں ہمارے درمیان لایا جائے۔ یحییٰ نے کہا، میں کسی کو ہشام کے پاس بھیجتا ہوں اور اس سے چاہوں کہ وہ یہاں آنے کی زحمت گوارا کرے۔ اسی طرح کسی کو ہشام کے پاس بھیجا اور متکلمین کے اجتماع کی ہشام کو خبر دی گئی اور کہا گیا کہ بیماری کی وجہ سے ان کو اس اجتماع سے مطلع نہیں کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ متکلمین کچھ سوال و جواب کے سلسلے میں آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں کہ جن کے فیصلے کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے، وہ سب آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، اگر آپ یہاں آ سکتے ہیں تو آ جائیے۔ جب یحییٰ کا بھیجا ہوا شخص ہشام کے پاس پہنچا، شام نے مجھ سے کہا، اے یونس، میرا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا، میرا گمان ہے کہ وہاں اس بات کے علاوہ کچھ اور مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ کہ جس کی مجھ کو خبر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معلوم یحییٰ بن خالد کچھ اسباب کی بنا پر مجھ سے رابطہ منقطع کیے ہوئے ہے۔ یحییٰ بن خالد ابتدا میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر خداوند عالم نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائی تو کوفہ جاؤں اور علم کلام کو اصلاً ترک کر دوں اور ہمیشہ مسجد میں عبادت کی حالت میں زندگی بسر کروں تاکہ اس معلوم یحییٰ بن خالد کو نہ دیکھوں۔ یحییٰ کے بھیجے ہوئے شخص نے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، اس جلسے میں آپ کو بلانے کا مقصد اس خبر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، لیکن آپ اپنی حفاظت کرنا۔ عزیزان محترم، ہشام نے مجھ سے کہا، اے یونس، کیا تمہارا گمان ہے کہ کیا اس امر کی حفاظت کی جا سکتی ہے کہ جس کو خداوند عالم چاہتا ہو کہ میری زبان سے آشکار ہو؟ ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی بہرحال اٹھو اور خداوند عالم کی مدعو قوت کے ساتھ وہاں چلتے ہیں۔ ہشام اس سواری پر سوار ہوئے کہ جو یحییٰ کا بھیجا ہوا شخص لایا تھا اور میں ہشام کے خچر پر سوار ہوا۔ یونس کا بیان ہے کہ ہم جلسے میں وارد ہوئے اور وہاں پر متکلمین کے ایک عظیم اجتماع پایا۔ یونس کا کہنا ہے کہ ہشام یحییٰ کی جانب گئے اور اس کو اور دوسروں کو سلام کیا اور یحییٰ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی جلسے کے آخر میں جا کر بیٹھ گیا۔
ہشام نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ پھر یحییٰ بن خالد نے ہشام بن حکم سے کہا، ہم نے